السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12ویں پارے کے ربع سے 13ویں پارے کے نصف کا مختصر خلاصہ پیش نظر ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا انجام بیان کرنے کے بعد اب ہود علیہ السلام کی قوم عاد اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے عبرتناک انجام کو بتایا گیا تاکہ قریش کو عبرت اور قیامت تک آنے والے سرکش لوگوں کو نصیحت ہو۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے کہ قریش فرشتوں کے اتارے جانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ بتایا کہ فرشتوں کا آنا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوتا، وہ جب کافر قوموں کے مطالبے پر آتے ہیں تو اپنے ساتھ عذاب لاتے ہیں۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ یہ بستیوں کے کچھ حالات ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ابھی قائم ہیں اور کچھ مٹ چکے ہیں۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو ان کے بناوٹی خدا جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے، تیرے رب کا عذاب آنے پر ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔ تیرے رب کی پکڑ جب وہ بستیوں کو ان کے ظلم میں پکڑتا ہے اسی طرح ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی ہی دردناک اور سخت ہے۔ ہم رسولوں کی سرگزشتوں میں سے ایک تم کو سنا رہے ہیں تاکہ تمہارے دل کو تقویت ہو اور ان کے حالات کا صحیح علم ہو سکے، اور مومنوں کے لیے ان میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ تم سب اسی رب کی بندگی کرتے رہو اور اسی پر بھروسہ رکھو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب سورہ یوسف شروع ہوتی ہے۔ اس کے نزول کا سبب یہ ہوا کہ قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے یا جلاوطن کرنے یا قید کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ مدینے کے یہودیوں نے انہیں پٹی پڑھائی کہ ان سے یہ پوچھو کہ بنی اسرائیل تو شام میں رہتے تھے، وہ مصر کیسے چلے گئے؟ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا قصہ مصر سے متعلق ہے، ان کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نہ کسی طرح یہودیوں سے رابطہ کر کے یہ بات ان سے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو گویا سارا پول کھل جاتا اور قریش کو سزا دینے کا موقع مل جاتا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا دیا اور ساتھ ہی اسے قریش پر چسپاں بھی کر دیا کہ نبی جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں ہیں۔ اس طرح گویا انہیں متنبہ بھی کر دیا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے، تم ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اسی واقعے میں اللہ نے اسلام کی دعوت کو پیش کرتے ہوئے واضح کر دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا دین بھی وہی تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ سب بھی اسی طریقے زندگی کی دعوت دیتے تھے جس کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اللہ نے اس قصے میں ایک طرف حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار پیش کیا ہے تو دوسری طرف عزیز مصر، اس کی بیوی، مصر کے دوسرے بڑے گھرانوں کی بیگمات اور حکام مصر کا کردار پیش کیا ہے، اور دونوں میں مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ ایک طرح کا کردار وہ ہے جو اسلام قبول کر کے بنتا ہے، اور دوسرا کردار وہ ہے جو دنیا پرستی اور آخرت سے بے خوفی سے پیدا ہوتا ہے۔ اب تم خود اپنے ضمیر سے پوچھ لو کہ کون سا کردار بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سامنے رکھ دی ہے کہ دراصل اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے۔ انسان اپنی تدبیروں سے اس کے منصوبوں کو روکنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اپنے منصوبے کے لیے تدابیر اختیار کرتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کی تدبیر کے ذریعے اپنا منصوبہ پورا کر لے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے کنویں میں پھینک دیا، مگر یہ کنواں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے عروج کا ذریعہ بن گیا۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھجوا کر اس بات کا یہ انتقام لیا کہ انہوں نے اس کا غلام ہونے کے باوجود اس کی خواہش کو پورا کرنے سے انکار کر دیا تھا، مگر یہی قید خانہ ان کے تخت سلطنت پر بیٹھنے کا ذریعہ بن گیا، اور زلیخا کو علل اعلان اپنی بے حیائی اور جرم کا اعتراف کرنا پڑا۔ یہ اور اسی طرح کے بے شمار تاریخی واقعات اس حقیقت کا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ جسے اٹھانا چاہتا ہے ساری دنیا مل کر بھی اسے نہیں گرا سکتی، اسی طرح اللہ جسے گرانا چاہتا ہے اسے ساری دنیا مل کر بھی نہیں اٹھا سکتی۔ سورہ یوسف سے پہلا سبق انسان کو یہ ملتا ہے کہ اسے اپنے مقصد اور تدبیر دونوں میں اللہ کی مقرر کردہ حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ کامیابی اور ناکامی دراصل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو شخص پاک مقصد کے لیے سیدھی سیدھی جائز تدبیریں اختیار کرے گا، اگر وہ یہاں کامیاب نہ بھی ہو تو کسی رسوائی سے دوچار نہیں ہوگا،
لیکن جو شخص ناپاک مقصد کے لیے ٹیڑھی تدبیر کرے گا وہ آخرت میں یقیناً رسوائی سے دوچار ہوگا۔ دوسرا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو۔ جو لوگ حق اور سچائی کے لیے کوشش کرتے ہیں، چاہے دنیا میں انہیں مٹانے پر تل جائے، تب بھی وہ اس بات کو سامنے رکھتے ہیں کہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس یقین سے انہیں غیر معمولی تسکین ملتی ہے اور تمام مشکلات اور رکاوٹوں کے مقابلے میں اپنا کام برابر کرتے چلے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا سبق اس قصے سے یہ ملتا ہے کہ ایک مومن اگر حقیقی اسلامی سیرت اور کردار رکھتا ہو اور حکمت کی صفت بھی اس میں ہو تو وہ تنہا بھی سارے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام 17 برس کی عمر، تنہا، بے سر و سامان، اجنبی ملک اور پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بیچے گئے۔ اس پر مزید ظلم کہ ایک انتہائی گھناؤنے اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل میں بند کر دیے گئے، جس کی کوئی میعاد بھی نہیں۔ اس حالت تک پہنچنے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان اور اخلاق کے بل پر اٹھتے ہیں اور سارے ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر پوری ہوتی ہے، ماں باپ مصر پہنچ جاتے ہیں اور وہ ماں باپ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے ہیں اور تمام لوگ، جن میں ان کے بھائی بھی شامل ہیں، تعظیماً ان کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب یاد آ جاتا ہے اور وہ اپنے والد سے کہتے ہیں، ابا جان، یہ ہے میرے اس خواب کی تعبیر جس میں میں نے سورج، چاند اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہ ہے کہ ایک دن انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند، سورج مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا، یہ خواب بھائیوں کو نہ بتانا ورنہ وہ تیرے خلاف سازش کریں گے۔ تم اللہ کے منتخب بندے ہو، اللہ تمہیں خواب کی تعبیر بتائے گا اور تمہیں مرتبہ نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کے بھائی بن یامین کو ابا بہت چاہتے ہیں، کیوں نہ یوسف کو ختم کر کے یا ویرانے میں چھوڑ کر ہم سب ابا کے محبوب بن جائے۔ ایک نے کہا، ختم کرنے کی بجائے اندھے کنویں میں ڈال دیں تو مسافر اٹھا لے جائیں گے۔ اس رائے پر سب متفق ہوئے اور ابا سے جنگل میں جانے کے لیے اجازت مانگی۔ باپ نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا نہ کھا جائے اور تم کھیل میں لگے رہو۔ بھائیوں نے کہا، ہم کئی لوگ ہیں، ایسا نہ ہوگا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جنگل لے گئے اور کنویں میں ڈال دیا۔ قمیص پر جھوٹا خون لگا کر باپ کو بتا دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ ادھر قافلہ آیا اور یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر بازار مصر میں بیچ دیا۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو گھر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا، اس کا خیال رکھنا، ہم اسے پال لیں گے۔ جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے تو خاتون ان پر ڈورے ڈالنے لگی۔ انہوں نے اللہ کی پناہ چاہی اور دروازے کی طرف بھاگنے لگے۔ عورت نے قمیص پکڑ لی، وہ پھٹ گئی۔ دروازے پر شوہر ملا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا اور سزا کا مطالبہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ مجھے پھانس رہی تھی۔ ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یوسف گناہ گار ہے اور پیچھے سے پھٹی ہے تو خاتون گناہ گار ہے۔ قمیص دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ شوہر نے کہا، عورتیں چالاک ہوتی ہیں، یوسف اس معاملے کو درگزر کرو۔ شہر میں عورتوں کے درمیان چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام پر فریفتہ ہے، تو اس نے شاندار دعوت کی اور تمام خواتین کو بلایا، ہر ایک کو پھل اور چھری دی اور یوسف علیہ السلام کو سامنے سے گزرنے کا حکم دیا۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھتے ہی عورتیں حیرت زدہ رہ گئیں اور پھلوں کی بجائے غفلت میں اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو۔ میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا۔ اگر یہ میری نہ مانے گا تو اسے جیل بھیج دوں گی۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے جیل جانا منظور ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے۔ جیل میں 2 قیدی خواب کی تعبیر پوچھنے آئے۔ ایک نے کہا، میرے سر پر روٹی رکھی ہے اور پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا، میں شراب کشید کر رہا ہوں۔ دونوں خوابوں کا کیا مطلب ہے؟ یوسف علیہ السلام نے انہیں پہلے دین کی دعوت دی، پھر تعبیر یہ بتائی کہ پہلے کو سولی دی جائے گی اور پرندے اس کا گوشت کھائیں گے، دوسرا بادشاہ کے یہاں ساقی بنے گا۔ پھر دوسرے سے کہا، جب تم بادشاہ کے پاس جانا تو میرا تذکرہ کرنا۔ وہ بھول گیا اور یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے۔ ایک رات بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ صبح درباریوں سے تعبیر پوچھی۔ ساقی کو فوراً خیال آیا کہ یوسف علیہ السلام تعبیر صحیح دیتے ہیں۔ وہ فوراً گیا اور تعبیر پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ 7 سال کھیتی خوب اچھی ہوگی اور بعد میں 7 سال قحط پڑے گا۔ جو دانہ محفوظ رکھو گے وہی کام آئے گا۔ بادشاہ تعبیر سن کر بڑا خوش ہوا۔
آپ کو نہ صرف رہا کر دیا بلکہ مقربین میں سے بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خزانے کا ذمہ دار بننا پسند کیا اور انہیں وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ یہاں سے پارہ نمبر 13 شروع ہوتا ہے۔ جب قحط سالی شروع ہوئی تب یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کہ جاؤ کہیں سے غلہ لے آؤ۔ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے آئے۔ یوسف علیہ السلام پہچان گئے، وہ نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ بھی دیا اور ان کے پیسے بوری میں ڈال کر لوٹا دیے اور اپنے سگے بھائی بن یامین کو بھی لانے کے لیے کہا۔ ان کے بھائی گھر پہنچ کر پیسہ پا کر بہت خوش ہوئے۔ ابا سے کہا کہ اور کیا چاہیے، غلہ بھی ملا اور پیسے بھی واپس دے دیا، اتنا سخی کون ہوگا؟ سگے بھائی کو بھی بھیجیے، وہ اپنے حصے کا غلہ لائے گا۔ والد تیار نہ ہوئے کہ یوسف کی طرح اسے بھی ضائع نہ کر دیں۔ سبھوں نے قسمیں کھائیں کہ ضرور واپس لائیں گے۔ ادھر جب غلہ لے کر واپس جانے کو تیار ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ہیلے سے اپنے بھائی کو روک لیا، وہ واپس نہ جا سکے۔ ان کے والد پھر دوسرے بچے سے محرومی کے سبب کافی پریشان ہوئے۔ کچھ عرصے بعد پھر بھائی لوگ غلہ مانگنے آئے۔ اب ان کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ تھی۔ بڑی التجا کی کہ آپ ہمیں غلہ دیجیے، ہم پر رحم کیجیے، ورنہ ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جو یوسف کے ساتھ سلوک کیا، کیا تم کو خبر ہے؟ وہ حیرت زدہ رہ گئے۔ پوچھا کہ آپ ہی یوسف ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ خدا نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ بھائیوں نے کہا خدا نے تمہیں ہم سب سے بڑھ کر نوازا ہے، ہم سے بڑی غلطی ہوئی، معاف فرمائیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آج میں تمہاری سب خطاؤں سے درگزر کرتا ہوں، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ میری یہ قمیص لے جاؤ، ابا پر اڑا دینا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور پھر سارا خاندان مصر چلا آیا۔ انہوں نے اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، سب بھائی ان کے آگے جھک گئے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے سچ کر دکھائی۔ اللہ نے مجھے جیل سے رہائی دی، آپ لوگوں کو مجھ سے ملا دیا۔ خدایا، تو نے بادشاہت دی، خواب کی تعبیر بتائی، تیرا احسان ہے، تو مجھے اسلام پر وفات دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما۔ سورہ یوسف کے بعد سورہ رعد میں بتایا گیا کہ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں، ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ اس کی ہر بات ایک حقیقت ہے اور جن باتوں کی خبر دی جا رہی ہے وہ ایک ایک کر کے پوری ہو کر رہیں گی، لیکن اکثر لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جو قرآن کی بیان کردہ حقیقتوں کو واضح کرنے والی ہیں، اور یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہیں کہ ایک روز اس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ ہر کھلی اور ڈھکی چوب سے رب واقف ہے۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے نگراں لگے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ قوموں کی تبدیلی کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتی، اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی۔ کیا اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کا مددگار ہو سکتا ہے؟ حق اور باطل کی کشمکش کو عجیب مثال سے سمجھایا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ندی نالے اپنے ظرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلے۔ پھر جب سیلاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آ گئے، اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برتن بنانے کے لیے پگھلایا کرتے ہیں۔ جو جھاگ ہے یعنی باطل، وہ آخر اڑ جایا کرتا ہے، اور جو چیز انسان کے لیے نفع بخش ہے یعنی حق، وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی بات سمجھ میں آئے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔